نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میں سب سے پہلے آپ کے میڈیا حضرات کا شکر گزار ہوں جو خانقاہ حسینیہ میں تشریف لائے اور اپنے ایمان کو رونق بخشی ہے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایڈیٹر ساجد صاحب اور ان کی ٹیم کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ جو سانحہ سیالکوٹ ہوا ہے، اس طرح کے کئی واقعات پہلے بھی ہو چکے، لیکن ہمارے حکمران مذمتی بیان دے دیتے ہیں اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایسے واقعات ہوتے ہیں، پھر مذمتی بیان آ جاتا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ نیوزی لینڈ کی مسجد میں نمازیوں پر ایک غیر مسلم نے فائرنگ کی تھی، اور غیر مسلم حکمران اس نے کہا کہ میں کسی کی سفارش نہیں سنوں گی، انسانیت کا خون ہوا ہے اللہ کی عبادت میں۔ اور جس دن نیوزی لینڈ میں خون ہوا، عصر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، جمعۃ المبارک کی نماز میں نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم شامل ہوئی، ان کے دکھ درد میں شریک ہوئی، ان مظلوم لوگوں کے گھروں میں جا کر اس نے اظہار تعزیت کیا ہے، اور پھر اس نے ان کو سزائے موت دلوائی عدالت کے اندر، کہ آج تک نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کو یہ صدمہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کا سانحہ کیوں ہوا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ایسا قانون بنایا ہے کہ وہاں پر اب دوبارہ کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ جو سیالکوٹ کا واقعہ ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، دونوں جہانوں کو بنایا ہے، اور دونوں جہانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا، آپ کو بنا کر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور آپ کا پیغام کیا ہے کہ لوگوں، انسانیت کا بے گناہ خون نہیں کرنا، اس کو محبت کا پیغام دینا ہے، امن کا پیغام دینا ہے، بھائی چارے کا پیغام دینا ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قانون نہیں تھا، سب کچھ تھا۔ وہی قانون آج ہم ممبر رسول پر کہتے ہیں، وہی قانون حکمران بھی بولتے ہیں، لیکن افسوس، جتنا بھی زیادہ افسوس کیا جائے کم ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ یہ جو سیالکوٹ میں بہت ہی دردناک واقعہ ہوا ہے، افسوسناک واقعہ ہوا ہے، یہ کسی بھی مذہبی طبقے کا کام نہیں ہے۔ یہ مذہب کے اندر انتشار پھیلانے والوں کا کام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدنام کرنے کا کام ہے۔ یہ کسی مذہبی آدمی کا کام نہیں ہے، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان ایک عظیم رتبہ ہے، اور مسلمان کا معنی ہے بھائی چارہ، محبت پھیلانا،
اور انسانیت میں امن پھیلانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عیسائی بھی موجود تھے، یہودی بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا خیال رکھا، یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کا، سب کا خیال رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے لیے کنواں خرید کر دیا۔ کلمہ تو انہوں نے بعد میں پڑھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ان لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ یہ جو فضا پھیلی جا رہی ہے، فضا کو پھیلایا جا رہا ہے، یہ اس لیے کہ انسانیت کیوں جڑی ہوئی ہے، اس کو توڑا جائے۔ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا کام نہیں ہے، سکھوں کا کام نہیں ہے، کسی بھی مذہبی طبقے کا کام نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اور میری حکمرانوں سے اپیل ہوگی، دردمندات اپیل ہوگی کہ جنہوں نے یہ واقعہ سانیہ سیالکوٹ میں کیا ہے، یہ صرف ایک انسانیت کا خون نہیں ہے، یہ سارے جہان کا خون کیا اس نے۔ یہ ملک کی بدنامی ہوئی ہے، یہ حکمرانوں کی بدنامی ہے۔ اور جہاں پر حکمرانوں کی بدنامی آ جائے، وہ ملک کبھی آباد نہیں ہوتے، وہ ملک کبھی شاد نہیں ہوتے، وہ ملک کبھی خوشحال نہیں ہوتے۔ اس لیے حکمرانوں کو چاہیے، جس نے یہ معاملہ کیا ہے اس کو فی الفور سزائے موت دینی چاہیے، کیونکہ اس نے انسانیت کا خون کیا ہے۔ میری کیا مجال ہے میں قانون کو ہاتھ میں لوں؟ جب قانون موجود ہے، لا موجود ہے، شریعت موجود ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے پھر ڈنڈا اٹھانے کی؟ پھر یہ قانون کی حکمرانی ختم کر دیں کہ ہر بندہ وہ ڈنڈا اٹھا لے، ہر بندہ کلیشن کوف اٹھا لے اور ایک دوسرے کو مار دیں، پھر حکمرانوں کو کیا فائدہ ہے؟ اس لیے یہ صرف افسوس سے بات نہیں بنے گی، اس پر عمل درآمد کیا جائے، فی الفور عمل درآمد کیا جائے۔ سارے ملک ہمارے ملک ہیں، جہاں جہاں پر اللہ کی سرزمین ہے وہ ہماری ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ ہم نے سب زمینوں کا خیال کرنا ہے، کیونکہ یہ ساری کھیتیاں اللہ رب العالمین کی ہیں، یہ ساری انسانیت اللہ نے پیدا کی ہے، کسی مخلوق نے پیدا نہیں کی، یہ اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے۔ وہی انصاف دینے والا ہے، وہی قانون سے اوپر ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے ہم سے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات فیصلے کرنے والی ہے اور اس نے ایک قانون اور ایک ضابطہ حیات ہمیں دے دیا ہے، اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ہم سے بڑا کوئی جاہل ہے جو اپنے دین کو بدنام کر رہے ہیں، دین کی آڑ میں مذہب کو بدنام کر رہے ہیں؟ ہمارا مذہب پاکیزہ مذہب ہے، اور وہ مذہب ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول ہر فعل ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر ہم اس نمونے کو نہیں اپنائیں گے، اپنے ہاتھوں کو غلط استعمال کریں گے، اپنی زبان کو غلط استعمال کریں گے، تو یہ ہماری کامیابی نہیں ہے، ہماری رسوائی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، حکمرانوں کے پاس ہر قسم کی فورس ہے، اور ہر مہینے ان کی اتنی تنخواہیں ہیں، اتنی فورس ہونے کے باوجود، اتنا کچھ ہونے کے باوجود سیالکوٹ کوئی جنگل میں نہیں ہے، شہر کے اندر یہ وقوع ہو رہا ہے، اور کوئی بھی انسان کا بچہ نہیں تھا جو اس بندے کو بچاتے، انسانیت کو بچاتے۔ جس نے ایک انسانیت کو بچایا اس نے سارے جہان کو بچایا، جس نے ایک انسانیت کا خون کیا اس نے پورے جہان کا خون کیا۔ یہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے۔ وہاں پہ لوگ ویڈیو بنانے کے لیے ان کے پاس ٹائم تھا، لیکن اس بے گناہ آدمی کو انہوں نے نہیں بچایا۔ اس کے معصوم بچے نہیں تھے، آج اس کے بچے یتیم ہو گئے، لاوارث ہو گئے، کون پوچھنے والا ہے؟
ہم صرف اور صرف آ کر بس بات کر دیتے ہیں جی، افسوس کر دیتے ہیں جی ہم نے حق ادا کر دیا. یہ حق ادا نہیں ہوتا. ہم جس کو دیکھتے ہیں داڑھی والا اس کو پکڑ لیتے ہیں جی. بھائی داڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب داڑھی کا غلط کوئی مذاق اڑائے اس بات کو سمجھنا چاہیے. جو ٹوپی والا ہے ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں. اصل اس نیچ میں نہیں جاتے, اس جگہ پر نہیں جاتے, اس جڑ کو نہیں پکڑتے جو جڑ فساد برپا کر رہی ہے زمین پر, جو نہیں چاہتی کہ یہ ملک پاکستان, جو پاکستان قال اللہ قال الرسول کے نام پر بنا ہے, اسلام کے نام پر بنا ہے, وہ قوتیں نہیں چاہتی کہ اس پاکستان میں, اس خوبصورت سرزمین پر امن ہو. وہ نہیں چاہتی. یہ صرف اور صرف مذہب کو لڑانے کی سازش ہو رہی ہے, حکمرانوں کو آپس میں لڑانے کی سازش ہو رہی ہے تاکہ یہ ملک امن کا گہوارہ نہ بنے. کچھ عرصہ ہوتا ہے امن کا گہوارہ بنتا ہے, سکون کا محور بنتا ہے, یہ پھر اس کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے میری درخواست ہوگی حکمرانوں سے, اور سب سے پہلے جو ہمارے ملک کی پاک فوج ہے, آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب سے میری درخواست ہے کہ جس نے یہ سانحہ کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. اس نے انسانیت کا خون کیا ہے. اب ان کے جو معصوم بچے ہیں وہ تڑپ کر کس کو یاد کریں گے؟ والد کو یاد کریں گے. تو اس لیے اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. میری محبت بری دعاؤں سے درخواست ہے آرمی چیف صاحب سے کہ اس کا فی الفور موٹو ایکشن لیں اور ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ آنے کے لیے سب کے لیے عبرت کا نشان ہو. حکمرانوں سے بھی اپیل ہے کہ آپ کی انتظامیہ کہاں ہے؟ ایسے لوگوں کو کیوں نہیں پکڑتے؟ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے مذہبی طبقے سے کسی نہ کسی کو اٹھا لیتے ہیں. یہ مذہب والوں کا کام نہیں ہے, یہ جہل لوگوں کا کام ہے, یہ جہلیت لوگوں کا کام ہے جنہوں نے جہل طبقے کی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں, جہلیت پر مبنی ہے. اسلام کی آڑ میں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, قرآن کو بدنام کر رہے ہیں, اللہ کے رسول کو بدنام کر رہے ہیں, صحابہ کو بدنام کر رہے ہیں. نہ ہی تو ان کا اللہ کے رسول سے کوئی تعلق ہے, نہ ہی ان کا صحابہ سے کوئی تعلق ہے, نہ ہی ان کا اہل بیت سے کوئی تعلق ہے, نہ ہی ان کا اولیاء اللہ سے کوئی تعلق ہے, نہ ہی ان کا انسانیت سے کوئی تعلق ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو انسانیت کی قدر کرے گا میں اس کی قدر کروں گا, جو انسانیت کی خدمت کرے گا اللہ اس کی خدمت کرے گا, جو انسانیت کی پرواہ کرے گا اللہ اس کی پرواہ کرے گا, جو میری انسانیت سے محبت اور پیار کرے گا اللہ اس سے پیار کرے گا. یہ حکمرانوں کے لیے پیغام ہے, یہ سب کے لیے پیغام ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ کا.